अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते नहीं बल्कि ईरान से मुआहिदा मुश्किल तकनीकी सफारती अमल है जिसमें महीने लग सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह रहे हैं। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब वक्त आ चुका है कि दोनों ममालिक किसी न किसी शक्ल में एक मुआहिदे तक पहुँच जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तात्तुल से मुतालिक जो खबरें हैं उन्हें मुस्तरद किया है और कहा है कि ईरान गुज़श्ता 47 बरस से जिस तर्ज़ अमल पर अमल पैरा है उसे मज़ीद जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि मौजूदा हालात में सिफारती हल और मुआहिदा ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सेनेट की ख़ारजा कमेटी में सख्त सवालात का सामना करने के लिए पेश। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने सवाल उठाया कि ईरान से डील के नाम पर आप भीख क्यों मांग रहे हैं, जिस पर मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक पेचीदा अमल है। अमरीका भीख नहीं मांग रहा, ईरान भीख मांग रहा है क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी के बादल मंडला रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में अमरीकी अफवाज ने क़शम जजीरे में मौजूद एक ईरानी फ़ौजी तंसीब को निशाना बनाया और उधर ईरानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई के जवाब में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर, बाज़ फ़ज़ाई तंसीबात और हेलीकॉप्टर मराकज़ को निशाना बनाया गया है। तो जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और वो जो सिलसिला पहले था वही इस वक्त दोबारा देखने में आ रहा है। अरब मीडिया कहता है कि बहरीन, कुवैत और इराक़ में सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो चुका है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफ़ीन की तैयारियां जारी हैं। तदफ़ीन 3 बड़े शहरों में नमाज जनाजा के बाद मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार में होगी। बहरहाल मामलात से पीछे हटे थे, वहाँ दोबारा आ चुके हैं और यहाँ से आगे किधर जाएंगे इस सब को हम डिस्कस करते हैं। कभी हाँ हैं कभी ना हैं। मंसूर जाफ़र साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एहतिशामुल हक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब, एग्जैक्टली ये सूरत हाल ज़ाहिर है वो जो लबनान से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ है ईरान का, उसको देखते हुए दोबारा से वहीं जा रही है जहाँ ये पहले दिन थी, यानी इसराइल वहाँ से बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है, गो कि अमेरिका भी कह रहा है, और ईरान जो है वो ये समझता है कि अगर ये सब जारी रहा तो उसके पास ये राइट है कि वो फिर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाए। तो हम फिर वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन थे या सूरत हाल मुख्तलिफ है? ये सूरत हाल इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें जो हिद्दत और शिद्दत माजी में देखने में आई है, ख़ासतौर पर दो तरफ़ा तौर पर कार्रवाइयों में, उस लेवल की नहीं है। और ये मैं समझता हूँ एक ऐसा कज़िया है कि जो आने वाले दिनों में भी चाहे कितना ही इफेक्टिव सीज़ फायर हो, उसके बाद भी इस नौइयत की स्किर्मिशेस या इस नौइयत की झड़पें जो हैं वो उसकी तवक्को की जानी चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क का नाम इसराइल है वो अगरचे हम उसे एक स्पॉइलर के तौर पर याद करते हैं, लेकिन वो इस पूरी जंग का प्लानर भी वही है, एग्जीक्यूशन भी वही है और एक्चुअली बेनिफिशरी भी वही है। लिहाजा उसका बेनिफिट इसी में वाबस्ता है, ख़ासतौर पर इस वक्त की जो मौजूदा सियासी क़यादत इसराइल के अंदर है कि किसी तरीके से इस नौइयत की चांदमारी जो है वो जारी रहे, ताकि वहाँ पे एक इमरजेंसी की सूरत हाल जो डिक्लेयर कर रखी है नेतन्याहू ने, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो कानूनी मुआख़ज़े से भी बचे रहें और इस तरीके से जो अपने सियासी हरीफ हैं उनको भी एक तरीके से एक टफ़ टाइम देते रहें। क्योंकि जब तक वो इक़्तिदार में मौजूद है वो शायद अपना अक्टूबर का इंतखाब लड़ने की पोजीशन में होंगे। अगर वो जंग बंद हो जाती है तो फिर उनका सियासी मुस्तक़बिल जो किसी कानूनी कार्रवाई के नतीजे में तारीख हो सकता है, वो नहीं चाहते कि इस वक्त ये मामलात हों। यही वजह है कि इस वक्त लबनान का माहौल उन्होंने फुल फ्लेज गर्म कर रखा है और अमेरिका के कहने के बावजूद, यानी मार्च जो अप्रैल में भी सीज़ फायर किया गया उसका भी पास नहीं रखा और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 हज़ार लबनानी शहरी जो हैं और हिज़्बुल्लाह के जो कारकुन हैं उनको शहीद किया जा चुका है। तो अब भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक बड़ी धुआंधार किस्म की जो मुबैना एक उनकी वीडियो ऑडियो कॉल है, जो टेलीफोनिक कॉल है, और उसमें जो जिस अंदाज से वो बरसे हैं, गरजे हैं नेतन्याहू पे, वो एक लिहाज से दुनिया को और ख़ासतौर पर अपने दाखिली कंजम्पशन के लिए एक आई वॉश तो हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि जिसकी बेस पे ये तवक्को की जा सके कि इसके नतीजे में इसराइल जो है वो लबनान के महाज पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि लबनान पर जो चढ़ाई है वो अब उस नौइयत की झड़पें नहीं है जो माजी में, जैसे आपके इल्म में है कि गज़ा जंग के दौरान एक इदारे यकजहती के लिए रिटेलिएटरी नहीं है। अब जो है वो एक पूरा जो एजेंडा जिसको चेकआउट कर चुके हैं अपने नक्शों की सूरत में कि ग्रेटर मिडल ईस्ट है और उसमें लबनान में इंकर्जन करनी है, और लतानी लेवल तो वो मुबैना तौर पे क्रॉस कर चुके हैं, वो अज़हरानी लेवल तक जाने की खासतौर पे उनका एक तारीखी कला जो है जो एक लिहाज से बड़ी वहाँ की तारीखी इमारत के अलावा भी उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है।
اس پر بھی اسرائیلی پرچم وہ مطلب وہ ایڈوانس کر رہا ہے نا اپنے قبضے کو. اچھا اس میں آپ نے بڑا ایک اہم جملہ کہا احتشام صاحب کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو بقا ہے وہ اس میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے, اور امریکی صدر کی جو بقا ہے دوسری طرف بظاہر جو آپٹکس ہیں یا جو وہ پورٹرے کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جنگ رکنے میں ان کی بقا ہے کیونکہ انہوں نے وہ اپنی لیگیسی کو بھی دیکھنا ہے, باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. لیکن بنیادی طور پر دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو. بلکہ کل تو وہ ایک سینیٹر نے یہ جملہ کہا نا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے رہے کہ جی ہم 40 سال سے ہمارا یہ پلان تھا لیکن ہمیں کبھی کوئی ایسا صدر نہیں ملا, اور پھر انہیں ٹرمپ مل گیا. تو اسرائیلی ایجنڈے کو ایڈوانس کرنے کے لیے ٹرمپ سے بہتر تو کوئی آدمی تھا نہیں, تو اب ہم یہ مانیں کہ ان کی بقا جنگ کے خاتمے میں ہی ہے. دیکھیں اب جو ایجنڈے کی بات ہے, ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو عبید استعمال کیا گیا, اب تو وہ ریگریٹ کر رہے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں کہ ان دا فرسٹ پلیس وی شوڈ ہیو ناٹ گون دیئر. اور بہت سے حوالوں سے جتنا شدید ان پہ دباؤ آ چکا ہے لیٹلی, یہ جو ابھی بات بھی کر رہے ہیں, منصور جو بات کر رہے ہیں کہ لیبنان کے مسئلے پہ صورتحال بہت خراب ہوگی, اور انہوں نے جو نیتن یاہو نے سوچا تھا کہ اس جنگ بندی کے آڑ میں سب کچھ کر لوں گا, 17 سے 18% جو ایریا ہے وہ خاص طور پہ وہ آپ دیکھ لیں وہ جو کاسل ہے آپ نے دیکھا اتنا پرانا, اس پہ قبضہ کرنے کا مطلب ہے گولان ہائٹس والی جگہ پہ بیٹھ جانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا. دیکھیں اب دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک تو آپ نے بھی بتایا, ذکر بھی کیا کہ جس طریقے سے سینٹ کی ہیئرنگ میں مارکو روبیو وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں جی ایک آدھ دن میں 2 دن میں 4 دن میں معاہدہ ہو سکتا ہے, وی آر گیٹنگ کلوز ٹو دیٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں انٹرپٹیڈ بات چیت جاری ہے. ایران کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی کچھ سلو ڈاؤن ہوا ہے معاملہ لیکن بات چیت آ رہی ہے. اب دو چیزیں آج کا آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائم کا ایڈیٹوریل, وہ تو یہ کہہ رہا ہے beneath all the bluster the president is sweating, مطلب ان پہ بڑا زیادہ دباؤ ہے, مشکلات بڑھ رہی ہیں. پھر انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی طرف سے جو وارننگ آئی ہے وہ بڑی سخت ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز اگر نہیں کھلتی تو گلوبل اکانومی ریڈ میں چلی جائے گی, سب کو بھگتنا پڑے گا. پھر دیکھیں جو اب وارننگ جو جا رہی ہے نا, ابھی آپ دیکھیں شکاگو یونیورسٹی کے جو پروفیسر کا پرسوں کا آرٹیکل ہے بڑی دنیا میں چل رہا ہے, جس میں وہ ہے پروفیسر رابرٹ ریپ, وہ کہتے ہیں ایکسیپٹ دا ڈیفیٹ, کٹ دا ڈیل اینڈ سیو یور پرائڈ. اب یہ سارے دباؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ بھی جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ اندھا ہوا میں, وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی والا معاملہ جلدی سے جلدی ہو. تو یہ ساری چیزیں اس طرف تو جا رہی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی اشارے ہیں کہ جی اگر یہ معاملہ کنٹینیو رہتا تو پھر کیا ہوگا. ایک تیسری امپورٹنٹ چیز آپ نے دیکھی ہوگی جی, وہ یہ ہے کہ جو ایک اسرائیل اپنا CIA کا ایک سابق اہلکار ہے عبید, اس نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک ماریا نوفل ایک خاتون کو, جس میں انہوں نے ایک خبر لیک کیا ہے کہ جی پاکستان کے ذریعے ایران نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا, عباس اراغچی نے, کہ میرا پیغام جو ہے نا آپ مارکو روبیو کو پہنچا دیں. پیغام کیا ہے کہ جی ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار حاصل ہو گئے, ہمیں کسی تیسرے ملک نے یہ ہتھیار دے دیے ہیں, اگر جنگ ہوگی تو ہم اس کو استعمال کریں گے, اور ہمارے ساتھ وہی اب ٹریٹمنٹ کیا جائے جیسے نارتھ کوریا والا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. بہرحال اس حوالے سے جو باتیں چلی ہیں, اب وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب تو پھر یہ والی جو آپ بات کریں CIA کے کسی سابق دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہر طرف سے چل رہی ہیں. فیک نیوز بھی چل رہی ہے, فیک نیوز بھی ہے, پھر اس میں آپٹکس کی بھی لڑائی. اس میں منصور جعفر صاحب بنیادی طور پہ یہ جو ایک سیکنڈ اپنا جی پلیز کنکلوڈ کریں. جی نیریٹو جو سامنے آ رہا ہے نا, یہ برنک مین شپ ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنسیشن حاصل کی جائے. لیکن یہ بات ہے, اب دیکھیں نا ایک بات تو اب یہ بھی چائنا کی طرف سے جو بھی آئی ہے, رشیا کی طرف سے بھی آئی ہے کہ جی فار آل پریکٹیکل پرپز جنگ تو بند ہوگی, دوبارہ نہیں ہوگی. اب اس جنگ بندی کے جو 60 دن کے بعد اس کو آگے لے کے جانا ہے, اس کو کیسے لے کے جانا ہے, یہ نیٹی گریٹی طے کرنے میں وہ تو خود مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فیز 1 ہے پھر فیز 2 ہے. منصور جعفر صاحب اس میں بنیادی طور پہ جہاں ایک طرف معاملہ بورڈ آف پیس سے شروع ہوا اور پھر وہ بڑی ایک الائنمنٹ بھی نظر آئی کہ اچھا جی ٹرمپ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے, اس وقت جو یہ ایران امریکہ معاملہ ہوا ہے اس میں GCC کنٹریز کا جو کنفیوژن ہے خاص طور پہ, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں, ہمارا ڈیفینس امریکہ کی طرف ہے, وہ اس طرح سے ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. پھر وہ ایران کو لے کر ان کے ظاہر ایک پرانے نظریات اور معاملات بھی ہیں, وہ بھی اس بیچ جاگے ہیں اور ان کو بھی وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ نے مزید پرووک کیا ہے. یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی اس چیز کو سیٹل نہ ہونے دینے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے؟ یہ یقیناً جو ہسٹوریکل خاص طور پہ اس پورا جو ایشو ہے اس کی جو بیسز ہیں, چاہے وہ مسلکی بنیادوں پہ ہیں یا فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہے یا لسانی بنیادوں پہ ہیں, وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں میں سمجھتا ہوں بہت سارے اس نوعیت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈبیٹ جو ہے وہ بڑی ڈائی ڈاؤن ہو گئی تھی. اور خاص طور پہ جب سے چین نے سعودی عرب اور ایران کی رپروشما کرائی تھی ایک
تقریباً 2 سال پہلے نیگوسیشن کے نتیجے میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بہت سارا چینج آف ہارٹ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے دیکھنے کو ملا. جو پچھلی جنگ تھی اس جنگ سے پہلے خود سعودی وزیر دفاع جو ہے وہ ایران تشریف لائے اور ان کی علی خامنائی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور دیگر قیادت سے بھی ملاقات ہوئی اور ایک سولیڈرٹی کا اظہار کیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود وہ سولیڈرٹی ایک پریکٹیکل تعاون کی شکل میں اس لیے نہیں ٹرانسلیٹ ہو سکی کیونکہ سعودی عرب کے پاس بھی یقیناً جو بیسز موجود تھی امریکنس، اور اس جنگ سے پہلے یعنی یہ جو فروری کی جنگ ہے اس سے پہلے ایران نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا تھا. ماضی میں یقیناً کچھ کوریوگرافک قسم کی ایکٹیویٹیز قطر پر بھی کی گئی، اس طریقے سے دیگر جگہوں پہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ایران نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ کوریوگرافک نہیں ہوگی، ان ریئل سینس اینڈ وی مین اٹ، اور انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا کہ مختلف بیسز کو انہوں نے نشانہ بنایا. اب یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے خطے کا جو ڈیفنس یہ جو ملٹری پیراڈائم جی سی سی کنٹریز نے اپنے لیے چوز کر رکھا تھا اس وقت دھڑام سے زمین پر آ چکا ہے. اور اس کے بعد اچھا جعفر ایک چیز اس میں اور بھی ہے، جعفر ایک چیز اور اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب کہا جا رہا ہے کہ 240 سے زیادہ یہ جو 19 بیسز ہیں اس پہ ایران نے حملے کیے تھے اور 80% سے زیادہ ان بیسز پہ امریکن بھاگ کے جا کے ہوٹلوں میں ٹھہرنا شروع ہو گئے تھے اور وہ اپنے بیسز چھوڑ گئے تھے. اس کا بھی بڑا شدید دباؤ ان کے جی سی سی ممالک پہ آیا کہ بھی ہماری تو جو سیکورٹی امبریلا میں کسی پہ رلائی کر رہے ہیں وہی وہ بات کر رہے ہیں کہ جنگ کے بعد ایک نیا معاملہ شروع ہوگا. اب سیکورٹی امبریلا کون دے گا کون نہیں دے گا، اب یہ نئے سرے سے سب بندی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب بندی اب قریب ہو رہی ہے. جنگ کے بعد کا مرحلہ ہے یا یہ ابھی سے شروع ہو گیا سلسلہ؟ جی ابھی اس کے پہلے جو آپ مختلف پلیز جعفر صاحب پلیز ابھی جو آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو بہت سارے عرب کنٹریز کے ساتھ معاملے ہیں جس میں قطر، ترکی، پاکستان، سعودی عرب تو یقیناً آلریڈی آن کارڈ ہے، بلکہ وہاں پر تو ان کے جو مشرقی سعودی عرب کے علاقے میں تو ہمارا ایکسپارٹن جو ہے آلریڈی پلیس کر دیا گیا ہے. مصر کو بنیادی طور پہ کیونکہ وہ جی سی سی میں اس انداز سے اس کی جغرافیکل یعنی باؤنڈریز نہیں بنتی، لیکن کیونکہ وہ عرب دنیا اور خاص طور پہ جو عرب لیگ کا ایک کاز جو ہے وہ ہمیشہ چیمپئن کرتا ہے اور عربوں کے کاز کا بڑا ایک چیمپئن سمجھا جاتا رہا ہے، تو اس بنا پہ اسے رکھا گیا ہے. ادروائز ان کی نہ تو وہ سیکورٹی امبریلا اس انداز سے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یمن میں یہی مصری اور اماراتی فوج جو ہے وہ مل کر ایک عرب اتحادی فوج بنی تھی جنہوں نے وہاں پہ حملے کیے تھے. یہ دونوں ممالک جو ہیں وہاں سے نکل گئے تھے اور اس کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ اکیلا رہ گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ایک ڈسکارڈ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں یو اے ای گورنمنٹ نے تو وہاں پہ باقاعدہ جو سعودی حمایتی حکومت تھی اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی، اسے انسٹال کرنے کی کوشش شروع کر دی. پھر آپ نے دیکھا کہ لیٹلی وہاں پہ سعودی عرب اور جو یو اے ای کی فوجیں ہیں زمین پر بوٹس آن گراؤنڈ آپس میں کلیش بھی ہوئے اور ایک اچھا خاصا یہ ظاہر ہے یہ حل طلب معاملات ہیں اور جی سی سی کو اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کر کے اپنے ڈیفینس کے لیے رائٹ لیفٹ دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک. گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں 24 سیٹوں کے لیے 403 امیدوار میدان میں ہیں. 7 جون کے دن 9,50,000 سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 5 لاکھ سے زائد مرد ہیں اور 4,54,000 سے زیادہ خواتین شامل ہیں. جیت کس کا مقدر بنے گی یہ سوال ہے، اس کا جواب 7 تاریخ کو ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، نون لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین جیت کے لیے خود میدان میں اتر چکے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق 272 آزاد امیدوار میدان میں ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پر 131 امیدوار انتخابی دوڑ کا حصہ بنے ہیں. تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا وہاں اتحاد بھی ہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں جو سب سے زیادہ تعداد ہے. گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر کی 2009 میں منظوری کے بعد وہاں عام انتخابات کی راہ معروف تھی اور پہلی مرتبہ نومبر 2009 میں عام انتخابات ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں حاصل کر کے یہاں واضح برتری حاصل کی. ان انتخابات میں سید مہدی شاہ کو گلگت بلتستان کا پہلا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا. پھر جون 2015 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 15 نشستوں کے ساتھ واضح اکثریت حاصل کی اور حفیظ الرحمان گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بنے. آخری عام انتخابات 2020 میں ہوئے جس میں پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی اور خالد خورشید وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئے، لیکن گلگت بلتستان کی عدالت نے 2023 میں خالد خورشید کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل کر دیا اور پھر پی ٹی آئی کے ناراض ارکان، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت قائم کی، مخلوط حکومت قائم کی.
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का ऐवान 33 अरकान पर 33 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 24 अरकान आम इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होते हैं, जबकि 9 मखसूस नशस्तें हैं। हुकूमत साजी के लिए 17 अरकान की ज़रूरत होती है। अब तक की रिवायत यही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत उसकी गिलगित में हुकूमत, लेकिन कि क्या ये रिवायत बरकरार रहेगी या फिर तारीख बदल सकती है? कोई सरप्राइज़ गिलगित में 7 तारीख को वेट कर रहा है। इस सब के बीच जहाँ सब अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, अवाम की क्या ख्वाहिशात हैं, क्या तवक्कुआत हैं, गिलगित के लोग क्या कहते हैं, ज़रा पहले उनको भी सुन लीजिए। यहाँ पे आईनी हुकूक का मसला है, जिसकी वजह से यहाँ पे सियासी बहरान है। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट तक या फिर सेनेट तक या ऐवान बाला तक उनकी रसाई नहीं है, न होने की वजह से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ जीवी की हद तक हैं। तो ये सियासी बहरान पहले हल होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा मसला है यहाँ का मुआशी मसला है। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान जो है अपने फंड्स के लिए वफाक का ताबे है और वफाक की तरफ देखता है, तो हम चाहते हैं कि जो NFC है उसमें हमारा हिस्सा मिल जाए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पा रही, उसकी मेन सबब जो है वो है हल्काबंदियों का न होना। जिस हल्के से कंटेस्ट कर रहा हूँ, एक ज़िले के बराबर जो इसका रकबा है, इसकी आबादी है, और जो है 52,000 वोटर्स पे मुश्तमिल एक हल्के को एक तकसीम होना चाहिए। इस वक्त बिजली का शदीद बहरान है, खुसूसन टाउन एरियाज करदो के अंदर 24 घंटे में से 2 घंटे भी सही तरह बिजली नहीं आ रही है। तो अवाम की ख्वाहिशात आपके सामने हैं, उनकी तवक्कुआत आपके सामने। इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। एहतशाम हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिलगित से मुझे फजल वदूद भी ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं क्विकली फजल से जो ग्राउंड की सिचुएशन है ना वो ज़रा पूछ लेता हूँ। फजल, बताइएगा कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्या माहौल है, और ख़ास तौर पर जो टेम्परेचर है वो आपको क्या बता रहा है 7 तारीख के हवाले से, कि कितना पुरअमन, और फिर एक और ज़िमनी सवाल, कितना शफ़ाफ दिन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? बिल्कुल, जैसे कि आपने पूरा डेटा जो है वो मेंशन कर दिया है 24 हलकों के हवाले से, और इस वक्त जिस हलके में मैं मौजूद हूँ ये GBA 2 गिलगित 2 से जाना जाता है, और यहाँ पे साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफ़ीज़ुर रहमान भी इसी हलके से पिछली दफ़ा भी लड़े थे और इस दफ़ा भी जो है वो लड़ रहे हैं, और साबिक डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमील अहमद साहब जो हैं वो भी इसी हलके से ही लड़े थे। तो और दूसरी बात जो है ये जो हलका है हलका 2, ये हेड क्वार्टर गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस का भी है, तो इसलिए भी ये कुछ ज़्यादा ही ख़ास और अहमियत का हामिल है। और वोटर्स की तादाद भी यहाँ पे 55,000 है, और पूरे प्रोविंस में सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद जो है हलके के निस्बत में अगर हम ले तो वो इस हलके की है। अच्छा। बाकी आपने दर्जा हरारत की बात की, तो इस वक्त टेम्परेचर बहुत ही सियासी जो है वो हाई हो चुका है, और जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं वो पहले से ही मैदान में थी, लेकिन इस दफ़ा एक न्यू जो पार्टी आई है मैदान में, और 15 उन्होंने अपने घोड़ों को रेस में छोड़ा हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि नई पार्टी भी है, लेकिन इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैं वो समझे जाते हैं। ठीक है, ये नई पार्टी है लेकिन उम्मीदवार जो हैं वो तगड़े भी हैं। तो फिर यहाँ पे क्या एहतशाम साहब, कोई सरप्राइज़ एक्सपेक्ट करें, या वही फार्मूला है जिसका विफाक उसका गिलगित बल्तिस्तान? क्या आपके पास आपका एक तो इनसाइट भी बताएं, क्योंकि ज़ाहिर हमारे इलेक्शन पे इनसाइट बड़ा मैटर करता है, और फिर कैलकुलेशन भी बताएं अपनी इलेक्शन की। देखो वैद, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रवायत तो यही है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत है, GP में उसकी हुकूमत होगी। ये रवायत एक अरसे से चल रही थी, वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी ऐसी थी, लेकिन वहाँ ये रवायत कुछ टूट चुकी है। लेकिन अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, आपने देखा गहमे गहमी, जिसमें हमारे बंदे ने भी बताया, अब आपने देखा बिलावल भुट्टो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। पिछली दफ़ा भी 1 महीना रह के गए थे, अगरचे इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, PTI जीत गई थी। अब PTI के लिए मसला ये है कि उनका तकड़ा आदमी जो था वो आप देख लें, खालिद खुर्शीद साहब जो CM थे, और 9 मई में सज़ा हो चुकी है। उनके वालिद साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनको नायल करा दिया। अब उनकी वालदा शाहिदा जो है ना वो इलेक्शन लड़ रही हैं, शाहिदा खुर्शीद। अब जो सामने चीज़ें आई हैं कि जिस तरीके से आपने देखा, कल नवाशी साहब ने भी तकरीर की, बिलावल भुट्टो स्कर्दू में थे, नवाशी साहब गिलगित में थे, और बिलावल भुट्टो ने आपने देखा इंडायरेक्टली नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की कि एक मेहमान इस्लामाबाद से आया हुआ है, मैं नहीं चाहता वो नाराज़ हो जाए। अब देखें ना, जिस तरह की बातें वहाँ पे उन्होंने बिलावल भुट्टो ने की, आपको याद होगा जो हमने खबर ब्रेक की थी, वो 28वीं तरमीम के 10 पॉइंट, एक पॉइंट जिस पे बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी जिटरी हो रही है, वही है कि गवादर और कराची को फेडरल एरिया टेरिटरी डिक्लेयर करने के हवाले से अब वो कहा जा रहा है इसके इलेक्शन के बाद ये हुकूमत से लोग मिलेंगे भी। इससे भी बहुत नाराज़गी, वो कहते हैं आप चाहते हैं कि हमारी हुकूमत सिर्फ नवाज शरीफ तक रहे,
کراچی آپ لینا چاہتے ہیں. اور ایم کیو ایم جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ سادہ اکثریت اس وقت آپ کی ہے اپنی حکومت کی, پی ایم ایل این کی, لیکن اگر عبید یہ ہٹ جاتے ہیں ایم کیو ایم والے تو سادہ اکثریت چلی جائے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, کامران تشوری کو دوبارہ آپ اپنا گورنر بنائیں, نہال ہاشمی کو ہٹائیں. اب کتنا حکومت کے لیے آسان ہے, کتنا مشکل ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. دوسرا, نواز شریف صاحب نے ایک اور بحث چھیڑی وہاں جا کے, انہوں نے کہا کہ جی این ایف سی اور کا شیئر جو ہے نا اپنا جی بی کا اور آزاد کشمیر میں بھی این ایف سی کا شیئر ملنا چاہیے. یہ تو ویسے ایک بات ہے احتشام صاحب, یہ تو ظاہر ہے جو بیانات ہیں یہ تو وہ بیانات ہیں جو بلاول دے رہے ہیں, نواز شریف بات, یہ ایک سیاسی دنوں میں یہ جو الیکشن کے دن ہوتے ہیں اس میں ایک یہ ٹیمپریچر کو بڑھانے کے لیے, اپنے ووٹر کو راغب کرنے کے لیے صورت ہے. فضل, اس میں ایگزیکٹلی ذرا بتائیے گا کہ جو لوگوں کا رجحان ہے, کیونکہ ہم نے بات بھی سنی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وفاق کی طرف جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے, پھر سینٹ تک بھی معاملہ, مطلب وہ سینٹرلائز ہونا چاہتے ہیں نا. ایگزیکٹلی لوگوں کے جو مطالبات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت کون بہتر طریقے سے اپنے الیکشن مینیفیسٹو کو, منشور کو عوام کے درمیان لے جانے میں کامیاب رہا ہے, کون لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر کنیکٹ کر رہا ہے؟ جیسے کہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ بہت پہلے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ان کے کارکنوں کے ساتھ عادی ہے, یوز ٹو ہے. اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کی اگر ہم بات کریں تو دونوں پارٹیز نے جو ہے اپنے اپنے ٹائم میں اپنے اپنے حصے کا جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کام کیا ہوا ہے. اب آگے اگر ہم بات کریں یہاں پہ عوام کی, تو اس دفعہ کا جو ووٹر ہے وہ سائلنٹ ووٹر ہے, خاموش ووٹر ہے. تو لاسٹ مومنٹ تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ 20% اس وقت تک جو دکھائی دے رہے ہیں ریلیوں کی شکل میں یا مختلف جو ہے سپورٹرز کی شکل میں, جو کہ پی پی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں پی ایم ایل این کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اسی طرح آئی پی پی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اسی میں میرے ایک ضمنی سوال شامل کر لیں فضل. بنیادی طور پہ ظاہر ہے گلگت کے علاقے میں اگر ہم بات کریں تو وہ جو خاندانی معاملات ہیں یا وہ جو ایک قبائلی معاملات ہیں اس میں کہیں زیادہ ایک مسلکی بنیادوں پر بھی معاملہ بڑا انٹیکٹ ہے. اس کو لے کر کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو الائنمنٹ ہے وہ انہیں پے آف کر سکے گی وحدت المسلمین کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہے؟ مختصر رکھیے گا, پھر مجھے احتشام صاحب سے بات کرنی ہے. جیسے کہ آپ نے مسلک کے حوالے سے بات کی, یہاں پہ مسلکی اعتبار سے جو دونوں علماء مکتبہ فکر کے ہیں تو انہوں نے اپنے خطاب میں بھی یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ ان کا الیکشن سے جو ہے کوئی لین دین نہیں ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی, جو مذہبی جماعتیں ہیں تو ان کا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کہ آزاد حیثیت سے لڑ رہی ہیں, تو وہ اس تگ و دو میں ہے یا اس ریس میں ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی سیٹ نکل آئے اور یہ جو ہے جی بی اے یعنی گلگت بلتستان اسمبلی کا حصہ بن جائے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, یہ دونوں سوال, ایک تو ظاہر ہے جس کا پہلے آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, دوسرا یہ جو الائنمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے کیا وحدت المسلمین کے ساتھ, یہ پے آف کرے گی؟ دیکھیں یہ مسلکی بنیاد کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھیں جہاں پی ایم ایل این لڑ رہی ہے الیکشن, ان کے ساتھ استحکام پارٹی والے بھی ہیں اور ایک اسلامی تحریک کی پارٹی بھی ہے, یہ جو پہلے علامہ جعفر ساجد نقوی صاحب کی پارٹی ہے. تو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹر بھی جو ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں جن کی وہاں پہ میجورٹی ہے مسلک کے اعتبار سے, وہ بھی اپرنٹلی لگتا ہے کہ وہ نون کی طرف جائیں گے. دیکھیں ایک سیٹ بیک تو پی ٹی آئی کو ہے نا کہ دیکھیں وہ بلے کا نشان نہیں ہے, مختلف لوگ اپنے اپنے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتہ کس نے کس طرف جانا ہے. تو نتیجتاً یہ بڑا جو لڑائی ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ, یہ پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این کے زیادہ نظر آ رہا ہے. اچھا اس میں تو اس میں وقت کی کچھ کمی ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, گلگت بلتستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں یہ چیز کہ الگ الگ انتخابی نشان پہ الیکشن نکالنا زیادہ ایزی ہو جائے گا, کیونکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے, میں نہیں, تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے تو پنجاب میں اور انٹیریئر سندھ میں بھی جہاں لٹریسی ریٹ کے اتنے مسائل ہیں وہاں پر بھی اس کو مینیج کیا, لوگوں کو بتایا کہ بینگن پہ لگانا ہے, آلو پہ لگانا ہے, ٹینڈے پہ لگانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گلگت میں ہمارے لیے ایزی ہے. خیر ہمیں انتظار کرنا ہوگا 7 جون کا اور دیکھنا ہوگا کہ نتائج کیا نکلتے ہیں. بہت شکریہ فضل, تھینک یو فار جوائننگ اس. خیر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً لیتے بھی رہیں گے. احتشام صاحب بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ایک بار پھر بجٹ منظوری روکنے, دھمکیوں اور دھرنوں کے گرد گھوم رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو 10 جون کو ملک بھر سے پارلیمنٹیرین اسلام آباد پہنچ کر قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیں گے اور وفاقی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف اور صرف ایک سیاسی دباؤ ہے یا علیمہ خانم کے اکسانے پر ایک نئی محاذ آرائی کی تیاری کی جا رہی ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی پھر بجٹ منظور ہوگا, مگر یہی کہانی کچھ گزشتہ برس بھی دہرائی گئی تھی. جون 2025 میں تحریک انصاف نے یہی نعرہ لگایا, لیکن پھر
13 जून को पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया। कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आइनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, असल मंजूरी बानी PTI से मुलाकात और हिदायत के बाद होगी। लेकिन फिर ये हुआ कि 25 जून को सूबाई बजट मंजूर कर लिया गया। इस फैसले पर सोशल मीडिया पर अपने ही कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और PTI अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने यह दावा किया कि आइनी तकाजे पूरे करने और गवर्नर राज का रास्ता रोकने के लिए यह बजट मंजूर किया गया है। अब एक बार फिर पुराना जो तरीक़ाकार है, अंदाज़ है, धमकियाँ, एहतजाज, बजट रोकने के ऐलानात तो सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 4 करोड़ आवाम के सूबे का बजट एक फ़र्द की मंजूरी से मशरूत होना चाहिए, या ये आवाम का मामला है, आवाम का बजट जो है वो उस तक पहुंचना चाहिए और जो कानूनी तरीके और तकाज़े उसके मुताबिक होना चाहिए। अली बुखारी साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असम्बली शुमाइला राना साहब ने ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली भाई, ये बुनियादी तौर पर ये पिछले साल करके देख लिया आपने, वैसे इस साल दोबारा करने की क्या मतलब ज़रूरत है? आप समझते हैं इससे कोई रास्ता निकल आएगा मुलाकात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यार, लास्ट ईयर जो आपने मिसाल दी, जो भी अब आपने बात की, उस लास्ट ईयर इमरान खान सबसे मुलाकातें हो गई थी और उनके नोटिस पे सारी चीज़ आ चुकी थी। इस दफ़ा पर तो पोजीशन ये है कि आपके 2 दिसंबर 2025 के बाद किसी मुलाकात ही नहीं हुई। अभी की पोजीशन और पिछले बार की पोजीशन में बहुत फ़र्क है। पिछली बार जो है वो खान साहब के नोटिस में आ चुका था, खान साहब से बात हो चुकी थी, खान साहब से मुलाकातें हो रही थी, उनकी सेहत से लेके हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम ठीक थी, और उसके अलावा उनसे जितनी भी फीडबैक लेनी चाहिए थी वो उन्होंने दी थी, और वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि सबकी मुलाकातें इम्प्लॉय की भी होती थी, फैमिली की भी होती थी। इस दफ़ा जो पोजीशन है वो वैसी नहीं है, क्योंकि जून आ चुका है और आज 2 जून है, इनफैक्ट 3 जून है, तो फिर ये तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है कि इमरान खान साहब से किसी भी घर के बंदे की, उनके अपने पार्टी रुकन, उनके अपने वर्कर्स, उनके अपने मुखलाफ की मुलाकात नहीं हुई। तो एक मुलाकात या 2 मुलाकातें हुई, वो भी अमैकस क्यूरी की हुई जो कोर्ट की तरफ से किए थे, और वो एक हमारे खान साहब के जो है प्रोफेशनल वकील हैं और वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक उनसे कोई रीज़नेबल हमारे कायदीन, फैमिली मेम्बर्स, वकला जो उनके करीब भी हैं, पार्टी के भी करीब हैं और इन चीज़ों को समझते भी हैं, उनकी मुलाकात नहीं होगी, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना ईजिली आप स्मूथली इसको रन कर लेंगे। उनके साथ मशवरा बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहता हूँ कि मशवरा अगर नहीं होता तो ये अवाम 4.5 करोड़ अवाम के साथ बढ़ी जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब के कहने पे वोट मिली। असेंबली जो बैठी हुई है, आप असेंबली के नाम अगर लोगों से पूछे, मैं भी कहीं के नाम ही नहीं आते होंगे, क्योंकि इमरान खान का कहीं डेट है, वो इमरान खान साहब जाहिर उनकी एक एफिलिएशन है और वो एफिलिएशन है। हाँ ठीक है, इस चीज़ को मैं ज़रा शुमाइला साहब से डिस्कस करता हूँ। शुमाइला साहब, बुनियादी तौर पे ये तो यही कह रहे हैं कि जी देखें 6 महीने हो गए, मुलाकात करवा दें, ये कोई मसला ही नहीं है, ये तो एक लीगल मामला है, उसको पूरा करेंगे। तो क्या आप समझती हैं कि इस बीच मुस्लिम लीग नून, आपकी हुकूमत कोई ब्लैकमेल होगी या कोई रास्ता निकालेगी कि हाँ जी वजह तो ठीक है, दुरुस्त है, मुलाकात करना चाहते हैं, फैमिली की करवा देते हैं, बजट भी पास हो जाएगा, या नहीं आपकी तरफ से साफ इनकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बात यह है कि देखें, जो पॉलिटिकल सियासी जमातें होती हैं वो ना तो धमकी लगाती हैं और ना धमकियों में आती हैं, और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं उनका ये यहाँ तक, इस नौबत तक पहुँचने के लिए उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान अता की है और उनको जो ज़ुबान पे अबूर है, उसका इस्तेमाल उन्होंने बड़ा गलत किया है। और दूसरी बात यह है कि देखें, जो सियासी जमातें होती हैं वो तगो दौ के साथ, पॉलिटिकल एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ती हैं, ना कि डंडा सूटा या लाठी की जो सरकार है वो, ना हुकूमतें जो हैं वो इसको जो है वो बर्दाश्त करती हैं, और ना ही मेरा ख्याल है कोई सियासी जमात है उसका ये वतीरा होना चाहिए कि उनकी अगर डिमांड्स पूरी नहीं हो रही या उनकी वो जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो वो आवाम को इंस्टिगेट करना शुरू कर दें, आवाम को जो है वो अदारों के ख़िलाफ़, आवाम को रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो उकसाना शुरू कर दें। दूसरी बात ये है कि इनकी मुलाकातें माजी में होती रही हैं, और जो मैं ये समझती हूँ कि हर कैदी का एक बुनियादी हक है कि उसकी फैमिली के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाए। अब देखिए, उनकी जो बेगम है, बुशरा बेगम साहिबा हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है, उनके बच्चों से टेलीफोनिक रब्ता होता है। अब बात ये रही कि ये फैसला कर लें कि इनकी जो जानशीन है, मतलब पॉलिटिकल जो इनकी लीडरशिप है वो भी, और जो इनकी बहनें हैं
اور پھر بیوی ہے, پھر ان کے بچے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ریاست نے یا حکومت نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, مگر پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا جو یہ مطالبہ ہے یہ جائز ہے, کیونکہ اگر میرا جو قائد اگر جیل میں ہو تو میری خواہش بھی یہی ہوگی یہ ملاقات تو, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بس اسٹریم لائن کر دیا جائے. علی بخاری صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹریم لائن کر لیں کہ ملنا کس کس نے, کیونکہ وکیلوں کی ایک الگ لسٹ ہے, فیملی کی ایک الگ لسٹ ہے. ہاں جی, ایک تو اسٹریم لائن, ایک تو عبید اللہ صاحب, میں علی بخاری صاحب کا ٹیک نہیں یوز کرنے والے صاحب. ایک میں یہاں پہ پوائنٹ, اچھا علی بخاری بھائی ان کو پورا کرنے دیں پلیز کوئکلی. ایک میری بات جی, دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جس وقت وہ جیل میں ہیں اور ان کو سزا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اب ایسا نہیں ہے کہ جو بہنیں ہیں ان کی وہ جائیں اندر اور اس کے بعد پولیٹیکل مقاصد ٹھیک ہے, یہ تو موقف ڈیفینیٹلی موجود ہے نا کہ وہ اس طرح کی بات نہ کریں, پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے. جی علی بھائی دیکھیں یار, بڑی افسوس کی بات ہے, ہماری بہن ہے شمائلہ اور بڑی لرنڈ خاتون ہے, مسلم لیگ کے چند لوگوں میں سے ہیں جو بڑی تہذیب یافتہ ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ان سے پوچھ کے دھرنا دینا ہے, کیا ہم نے ان سے پوچھ کے احتجاج کرنا ہے, کیا میرا کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دھرنا منع ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر آنا منع ہے, یہ جائیداد ہے, وراثت ہے کسی کی, یہاں پر پاکستان میں کسی شہری کا حق نہیں ہے, اس کو اندر داخلہ یا باہر نکلنا منع ہے تو مجھے بتا دیں. اور اگر نہیں لکھا ہوا تو 28ویں ترمیم میں لکھتے ہیں کہ بھائی دھرنا دینا منع ہے, احتجاج کرنا منع ہے, لوگوں کے سامنے بات کرنا منع ہے. میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ میں ایک پبلک فگر ہوں نا یار, میں الیکشن لڑا ہوا, اسلام آباد سے جیتے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں عوام کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا بھائی؟ چور دروازہ, بیک ڈور ڈپلومیسی کا تو میں قائل نہیں, نہ میرا لیڈر قائل ہے. تو بات یہ ہے کہ میں تو پبلک کے سامنے ہی بات کروں گا نا. آپ کے پروگرام کی وساطت سے کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ جو آپ کا پروگرام ہے پبلک ایٹ لارج کے لیے, عوام الناس کے لیے, وہ دیکھ رہی ہے, ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو انہی کے لیے کر رہے ہیں, انہی کے ساتھ کریں گے. اس میں انسٹیگیشن کہاں سے آ گئی؟ اس میں کیا آپ عوام کی جگہ, لوگوں کی جگہ کیا دروازے بتیاں بند کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے ایڈریس کرتے ہیں؟ نہیں. اب بات یہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہوگی, چاہے وہ قیدی ہیں, چاہے وہ سزا یافتہ قیدی ہیں, یا بغیر سزا کے قیدی ہیں, یا بے گناہ ہے, جو کچھ بھی ہے. جیل میں تو آپ کی کسٹڈی میں ہے نا, سرجری کراتے ہیں آپ, کسی کو ملنے نہیں دیتے, ان کی آپریشن ہوتا ہے. کیا ایسا پاکستان کی تاریخ میں ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہینگ ہو گئے, سگار بھی پیتے تھے, ان کو ہینگ ہونے سے پہلے بھی سب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, ان کی بکس لکھنے کے لیے چیزیں ان کے پاس تھیں. کیا 6 مہینے سے 2 دسمبر 2025 کے بعد سے آج تک کسی بندے بشر کو خان صاحب سے قریب ترین لوگوں میں ریلیٹڈ لوگوں میں سے کسی کو ملنے دیا گیا ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سا لا ہے, کون سا قانون ہے؟ نیلسن وہی تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس سائیکل بھی ہے, آپ کے پاس اتنا بڑا سیل ہے, آپ ورزش بھی کر لیتے ہیں, وہ اس پہ اپنی توجہ ہے, آپ کی اپنی توجہ ہے. میں تو اس میں پٹیشنر تھا نا یار, میری پٹیشن تھی نا ساری, میں تو سائفر میں بھی تھا نا. اب تو آ گیا نا, یہ تو جسٹیفائی تو کر دینا جو سائفر انہوں نے کیس. اچھا اس کو میں ذرا, اس کو کیونکہ وقت کی کمی ہے, میں ذرا کیا اس کے اوپر اب آ گیا لگا دیا اس کے اوپر کہ سائفر آیا تھا, تو آپ بتا دیں کہیں جی کہ نہیں وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ ہم نے خود کی تھی یا ہم نے کی تھی. یار چھوڑیں, فار گاڈ سیک, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کم سے کم کوئی مڈل گراؤنڈ ہے اس کا شمائلہ صاحبہ, یا یہ محسن نقوی صاحب سے مل کے معاملات کو طے کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جس سے بھی ملاقات کریں, پہلی تو بات ہے کہ معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی پولیٹیکل جو ان کے ہماری جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, اور جن کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ برا بھلا بھی کہتے ہیں. ہم نے ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر, وزیر اعظم نے بار کہا کہ آپ آئیں, آپ مذاکرات کی طرف آئیں, آپ بیٹھیں, آپ نیگوسیشن کریں, لیکن ان کو کبھی مینیو پسند نہیں آتا, کبھی وینیو پسند نہیں آتا. میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اپنے ذاتی انات سے نکل کر, بغض سے نکل کر ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اور ان کا جو راستہ ہے وہ پولیٹیکل راستہ ان کا نکلے گا. آئی ایم ویری سوری, آئی وش کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے. تھینک یو فار جوائننگ اس علی بخاری صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس شمائلہ. بات یہ ہے کہ ذاتی بغض, ذنات, کینہ, مسئلے مسائل, پالیسی کا اختلاف, ان سب کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش پیدا کرنی ہوگی. ایک مرتبہ ساتھ بیٹھیں, کیا پتہ کوئی راستہ نکلا ہے, کیا پتہ اس بار نہ نکلے, اگلی بار کے لیے کوئی راستہ نکلا ہے ملاقات کا. بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, کیونکہ بات کیے بغیر جب جو جہاں ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ رہے گا, معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. خیر, پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.